بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. In today's video we are going to discuss suprasegmental feature juncture. ہم نے فنیڈیز کو ڈسکس کیا, فنالوجی کو ڈسکس کیا. اب ہم فنالوجی کی ہی ایک ٹائپ suprasegmental فیچر کو ڈسکس کریں گے, جس میں جو ٹاپک آج ہم پڑھیں گے وہ ہے جنکچر. اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ طور پر شروع کریں ویڈیو کو, ڈونٹ forget to subscribe the channel. Juncture. Juncture is the transition from one segmental phoneme to another. So phoneme کیا ہوتا ہے؟ minimum smaller unit of any sound. اب جو ہے جنکچر کیا ہے؟ جنکچر از ٹیمپرری اسٹاپیج آف دا فلو آف اسپیچ, یعنی کہ فلو آف اسپیچ کے اندر تھوڑے عرصے کے لیے, ٹیمپرری یعنی تھوڑے عرصے کے لیے جو اسٹاپ آ جاتا ہے اور جو ٹرانزیشن ہوتی ہے فرام ون سیگمنٹل فونیم ٹو اندر, اس کو ہم کہتے ہیں جنکچر. اب جنکچر کلوز بھی ہوتا ہے, اوپن بھی. اگر جنکچر اوپن ہوگا تو یا وہ انٹرنل ہوگا یا ٹرمینل. اب اس کی 4 اقسام بیان کی ہیں, 4 ٹائپس بیان کی ہیں لنگوسٹ نے, جس میں سے ایک ہے پلس جنکچر, سنگل بار جنکچر, ڈبل بار جنکچر یا ڈبل کراس جنکچر. سنگل بار جنکچر کی اگر ہم دیکھیں تو اس کو پلس کے نشان سے انڈیکیٹ کیا جاتا ہے. اس کا سمبل جو ہے وہ پلس کا نشان ہے. اس کی ہم ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. 60 cups, that's tough. The way to cut it. How strained. Aname. اب اس کے درمیان آپ کو ڈفرینس پتہ نہیں چلا کہ میں نے کیا بولا, یا جب کوئی نیٹو اسپیکر بولتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. اب سب سے پہلے ہم نے یہ کہا کہ انیم. اب اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں, نیم این ایم, لیکن جب ہم ایک فلو میں بول رہے ہوتے ہیں, جب ایک ہم روانی میں بات کر رہے ہوتے ہیں, اور اسپیشلی نیٹیو اسپیکرز, تو ہمیں یہ ڈسٹنکشن کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر ظاہر ہے ریفرنس اینڈ کانٹیکسٹ بہت اچھی ایک چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے کسی بھی بات کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے, لیکن اگر ریفرنس اور کانٹیکسٹ ہمارے پاس نہیں ہے اور ویسے ہی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں مشکل پیش آتی ہے. یہ جو فلو چل رہا ہوتا ہے اس میں کوئی سٹاپ نہیں ہے پلس جنکچر میں, اور ایک جیسے لفظوں کو ہمیں ڈسٹنکشن کرنا مشکل ہو جاتی ہے, اور یہ خود ہی الفاظ کو جوڑ دیا جاتا ہے وداؤٹ اینی سٹاپیج. تو اس کو ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں. انیم 60 کپس یعنی کہ 6 چائے کے کپ اور 60 کپ, ان کو جب ہم پروناؤنس کرتے ہیں تو ایک جیسی آواز آتی ہے. دیٹ اسٹف, وہ والا اسٹف, اینڈ دیٹ اسٹف, یہ مشکل ہے. اس کے بعد دا وے ٹو کٹ اٹ, دا ویٹر کٹ اٹ. اب ویٹر میں جو آر ہے, اینڈ پہ جو آر ہوتا ہے وہ سائلنٹ ہوتا ہے, اس لیے یہ پروناؤنس ایسے کیا جائے گا, دا ویٹر کٹ اٹ اینڈ دا وے ٹو کٹ اٹ. اب ٹو کو ٹ کے ساؤنڈ سے نیٹیو جو ہیں وہ پروناؤنس کرتے ہیں. اس کا شارٹ اس کے بعد انٹونیشن میں ہم ڈسکس کریں گے. سنگل بار جنکچر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ ایک تھوڑے عرصے کا ابرپٹ پاز ہوتا ہے. ہز فرینڈ موہن از ناٹ ہیئر, ہز فرینڈ علی از ناٹ ہیئر. اب جب پاز ہو جاتا ہے تو ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. ہز فرینڈ, اب آگے پتہ نہیں کیا بات کرنی ہے. موہن, ابھی بھی جملہ مکمل نہیں ہوا. تو یہ اس کو بعض اوقات ہم پنکچویشنز کے ذریعے سمجھنے کے لیے بھی ظاہر کرتے ہیں الفاظ کو. جیسے اگر جب ہم جملے میں اس کو استعمال کریں گے, جہاں بھی سنگل بار جنکچر استعمال کریں گے وہی اس کو انٹیگریٹ کر رہا ہوگا. اس کی اگزامپل ہم ایسے لیتے ہیں, مائی ٹیچر سیڈ دا ڈاکٹر از پریگننٹ. اب اس میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ میری ٹیچر نے کہا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ پریگننٹ ہے. اب آپ دوسرا سنیں, مائی ٹیچر سیڈ دا ڈاکٹر از پریگننٹ. اب اس میں کیا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ میری ٹیچر پریگننٹ ہے, اس لیے پنکچویشن کے مارک کے استعمال سے, یا مین اس میں چیز ہے پاز. جب پاز ہوگا تو تبھی وہ لکھنے میں بھی پنکچویشن مارکس یا سنگل بار جنکچر کو ہم انڈیکیٹ کریں گے. تو یہ پازز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بات کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے. اردو لینگویج میں بھی ایسے ہی ہے. اردو میں ہم اس کی مثال ایسے لیتے ہیں, جیسے اگر ہم نے جملہ بولنا ہے, میرا دوست علی کرکٹ کھیل رہا ہے, تو ایسے تو نہیں بولیں گے, اس کے اندر کوئی پازز ہوں گے, کوئی اسٹریس ہوگا. میرا دوست علی کرکٹ کھیل رہا ہے, تو اس میں پازز یا سنگل بار جنکچر کے ذریعے سے ہم مطلب صحیح طریقے سے, معنی صحیح طریقے سے الفاظ کے سمجھاتے ہیں.
اس کے بعد ڈبل بار جنکچر ہے ہمارے پاس. یہ پازز ہیں, یہ جنکچر ہے. جیسے بعض اوقات ہم اکثر کھیل رہے ہوتے ہیں گھر میں, بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, یا جب ہم خود چھوٹے ہوتے تھے تب کھیل رہے ہوتے تھے. تو جب ہم چھپن چھپائی کا کھیل کھیلتے تھے تو کوئی جب باری دینے جو جاتا تھا, جو گنتی گنتا تھا, وہ پہلے تو آرام سے سٹارٹ کرتا تھا کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 میں آ گیا. تو اس طرح جو ہے یہ جنکچر ہی ہے. پہلے بھی جنکچر تھا, بعد میں بھی جنکچر تھا. پہلے بھی پاز تھا, بعد میں بھی پازز آئے. لیکن وہ کون سی ٹائپ جنکچر کی استعمال ہوئی, یہ اس کے اندر ہم اسٹڈی کرتے ہیں اور یہ انڈیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور 1 2 3 4. یہ کیا اس میں ڈفرینسز کیا ہیں, یہ کون سی ٹائپ جنکچر کی استعمال ہو رہی ہے. تو ڈبل بار جنکچر از 1 2 3 4. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ رائزنگ اسکیم ہم کہہ سکتے ہیں کہ رائزنگ پیٹرن ہوتا ہے. نیچے سے اوپر کی طرف جو ہے وہ جیسے جیسے ہم جاتے ہیں ویسے ویسے جو ہے وہ آواز میں پچ میں بڑھاؤ آتا چلا جاتا ہے. ڈبل کراس جنکچر 1 2 3 4. جیسے بچپن میں چھوٹے ہوتے پڑھتے تھے 1 2 3 4. تو اس طرح مطلب کہ 1 2 3 4. تھوڑا سا اسٹریس بھی اس کے اندر ہے اور پاز بھی تھوڑا سا زیادہ ہے, اور اس کے اندر رائزنگ پیٹرن یا رائزنگ جنکچر بھی نہیں ہوگا. تو یہ ان کے درمیان ڈفرینسز. اصل میں ہم جنکچر میں پڑھتے ہیں کہ ڈفرینٹ پازز کے ذریعے سے کس طرح الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں. یہ تھا جنکچر. Thank you so much for watching the video and don't forget to subscribe the channel.